برائی کاٹنی ہے اس کے لب سے، برائی کاٹنی ہے اس کے لب سے، زباں تلوار کرنی پڑ گئی ہے، زباں تلوار کرنی پڑ گئی ہے۔ سمیرہ السلام علیکم۔ برا ماننے کی بات نہیں ہے، بہن ہو ہماری۔ اس فدی کا مجھے مت بھیجا کرو سال کا، سمیرہ عزیز کا آپ دیکھے خود ہی تھرک نکال لیا کرو سال کا۔ ہیلو فرینڈس، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور سننا ہے کیونکہ آخر میں اس ویڈیو کا محاصر پیش کروں گی اور آپ مجھے سپورٹ اسماعیل کے لیے نہیں کہیں گے کیونکہ میں بہت غصے میں ہوں، اور یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ معاشرے میں سدھار پیدا ہو۔ اور یاد رکھیں، پاکستان میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، بلکہ وہاں کے مہذب لوگ سچ کا ساتھ دینے کے لیے پستی میں گرے ہوئے لوگوں کے خلاف بہادری سے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے میٹو کو لے کر، گھٹیا انسان شاہد نعیم کے لیے آج، جن کی منافقت کا آج میں پورے ثبوت کے ساتھ پول کھولوں گی کیونکہ بدسلوکی کرنے کی شاہد نعیم کو گندی عادت پڑ چکی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے۔ ان کی اس طرح کی حرکت کا میں نے 20 سال قبل مشاہدہ کیا تھا، مگر میں نے درگزر کیا۔ اس کے بعد گاہے بگاہے وہ اور ان کے کچھ ساتھی نہ صرف میرے لیے بلکہ ہر خاتون کے لیے بدگوئی اور توہین بھرے گندے لطیفے بنا بنا کر انجوائے کرتے، اور جن شریف لوگوں کو برا لگتا وہ اکثر مجھے ثبوتوں کے ساتھ بتاتے بھی تھے۔ اصل میں مجھے 20 سال پہلے ہی شاہد نعیم اور ان کے ہم نواؤں کو اچھا بچہ بنا دینا چاہیے تھا۔ ذرا سنیے ان کا میسج جو میرے لیے ہے۔ اس فدی کا مجھے مت بھیجا کرو سال کا، سمیرہ عزیز کا آپ دیکھے خود ہی تھرک نکال لیا کرو سال کا۔ جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، یہ شاہد نعیم کی آواز ہے۔ کئی مہذب لوگوں نے ان کے اس میسج کی مذمت کی اور پاکستانیوں نے تو ان کی شدید مذمت کی ہے۔ ان میں سے ایک مذمت آپ ملاحظہ کیجیے۔ سمیرہ عزیز باضابطہ طور پر سعودی میڈیا سے تعلق رکھنے والی ایک معزز و اعلیٰ تعلیم یافتہ سعودی شہری ہیں۔ کئی کتب کی مصنف اور شاعرہ ہیں، نیز بزنس وومین بھی ہیں۔ اپنی کارکردگی کی وجہ سے کئی بڑے ایوارڈوں سے بھی نوازی جا چکی ہیں۔ اردو سے ان کو خاص محبت ہے اور بہت اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور 2 دہائیوں سے کئی لوگوں کی خاموشی سے مدد کرتی آ رہی ہیں۔ اور یہ مردانہ آواز شاہد نعیم کی ہے، جو یہاں سعودی عرب میں خود کو جیو نیوز کا نمائندہ کہہ کر بلا ضابطہ صحافی اور جرنلسٹ فارم کے صدر متعارف کرواتے ہیں۔ وہ اس میسج میں سمیرہ عزیز کو ان کی اس تصویر پر بلا قصور ذلیل کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ سمیرہ عزیز کا اس میں صرف چہرہ کیوں نظر آ رہا ہے۔ دوسرے میسج میں ایک صاحب ذوق نے جب سمیرہ عزیز کا شعر ارسال کیا تو سمیرہ عزیز کو گندی گالیاں دیتے ہوئے شاہد نعیم ان کی اتنی توہین کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین کی توہین اور بدسلوکی کی قطعی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیا ایسے لوگ جنگ اور جیو نیوز کی نیز پاکستان میڈیا کی بھی، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی سعودی عرب میں ترجمانی کے لائق ہیں؟ اس طرح کے لوگ ہی پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ شاہد نعیم کو شرم آنی چاہیے، اور ان کا یہ سلوک ناقابل مذمت ہے۔ یاد رکھیں کہ متکبر انسان ہمیشہ بے وقوف ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے سے بلی کے بچے کی طرح بے وقوف۔ جب انہیں ایک چھوٹی سی بال مل جاتی ہے تو وہ اس کو لے کر اچھلتے پھرتے ہیں۔ تو جناب، اس طرح کے کئی صحافی ہیں جو دیار غیر میں رہ رہے ہیں، اور جن کو صرف اس لیے صحافت کی یہ اپارچونیٹی مل گئی ہے کیونکہ وہ دیار غیر میں رہ رہے ہیں اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اخبار اور دیگر ممالک کے اخبارات بھی اپنے نمائندگان کی حیثیت سے ان کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ پھر وہ کام کرتے کرتے پرانے ہو جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی خبریں وہ لگاتے ہیں۔ میں کسی صحافی کو برا نہیں کہہ رہی، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو صحافت کی اپارچونیٹی مل گئی ہے اور پھر آپ اس اپارچونیٹی میں تکبر میں آ کر بلی کے بچے کی طرح اچھل اچھل کر لوگوں کی عزتوں سے کھیلیں گے، عورتوں کی بد احترامی کریں گے، سفارت خانے کو بلیک میل کریں گے، اور لوگوں سے ان کی کوریج کے پیسے وصول کریں گے، بھتہ وصولی کریں گے، اور کافی شاپس میں جا کر کسی غنڈے کی طرح بیٹھ کر چائے پی پی کر لوگوں کو ڈرائیں گے کہ بھئی ہم کوئی بہت بڑے ڈان آ گئے ہیں یا ہم کوئی بہت بڑی چیز بن گئے ہیں۔ اس طرح کی چیپ حرکتیں، چیپ بیہیویئر نہیں چلے گا۔ فرینڈز، اس بار مسئلہ تب شروع ہوا جب میری کمپنی سمیرہ عزیز ایونٹس نے آن لائن انٹرنیشنل پیس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یہ کانفرنس اس لیے بڑی تھی کیونکہ یہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین سے منسلک سپمودا انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقد کی گئی تھی۔ نیز اس میں فلپائن کے وزراء اور بین الاقوامی اسپیکروں
عالمی شخصیات اور دنیا بھر سے پیس کیپرز نے شرکت کی تھی۔ فلپائن کے شاہی خاندان کے اعلیٰ ترین فرد اور سپمودا کے بانی علی جناب داتو توانکو ڈاکٹر کمات علی، جنہیں اقوام متحدہ کا سب سے اعلیٰ انسانیت کا اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا ہے، اور وہ بزرگ اس کانفرنس کے نگراں تھے۔ اور ہاں، یہ بھی بتا دو کہ انہوں نے مجھے آفیشیلی بیٹی بھی اڈاپٹ کیا ہے۔ تو جناب، اس عالمی کانفرنس کی میڈیا والوں نے نیوز لگائی۔ شاہد نعیم کو بھی جب سپمودا انٹرنیشنل کی جانب سے میڈیا سرٹیفکیٹ بھیجا گیا سب کی طرح، تو انہوں نے مہذب لوگوں کی طرح شکریہ کرنے کے بجائے کانفرنس کے لیے حقیرانہ کلمات ادا کیے، اور یاد رہے کہ اس سرٹیفکیٹ میں انسانیت کی بلند ترین ہستی، انسانیت کی بلند ترین شخصیت یعنی سپمودا کے بانی کے دستخط تھے۔ انسانیت ہوگی تو انسانیت کی بلند ہستی کی عزت کرنے کی تمیز ہوگی نا۔ شیم شاہد نعیم، یہ ترجمانی کر رہے ہیں آپ جنگ اور جیو کی سعودی عربیہ میں؟ پھر دوستوں، شاہد نعیم میری مزید توہین کرنے کے موڈ میں تھے، مگر بڑے احتیاط سے۔ وہ اپنی بات کر کے یہ بھی بولے کہ کسی کو بتانا نہیں۔ کسی کو بھی نہیں بتانا پلیز۔ کیوں؟ کیونکہ شاہد نعیم کو پتا تھا کہ وہ یہ بات کر کے حج سے تجاوز کر رہے ہیں۔ بس، میں 20 سال سے آپ لوگوں کی بےہودگیاں سنتی آ رہی ہوں، اور میں ہی نہیں تمام خواتین پریشان ہیں۔ بس کر دیں، بس کر دو، بس بس بس۔ سمیرہ السلام علیکم۔ اچھا، ایک سجیشن تھا، پرسنل، بالکل پرسنل، برا ماننے کی بات نہیں ہے، بہنوں ہماری سب کچھ ہے، ٹھیک ہے یار۔ تصویر اپنی جو ہے نا ایک اچھی سے بنواؤ، یہ تصویر ہٹا دو، اس میں مزہ نہیں آتا دیکھ کر کے، لوگ مطلب طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں خواہ مخواہ۔ تو یہ تصویر ایک ایسی بناؤ جو قلم کاغذ لے کر کے آپ بیٹھے لکھ رہی ہیں، دفتر میں کام کر رہی ہیں، اس طرح کی ایک تصویر ہونی چاہیے، اس میں رائٹر آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہ اس کو دیکھ کے اٹریکٹ بھی ہوں گے لوگ، زیادہ بہتر بھی ہوگا نا۔ اور یہ تصویر ریئلی ایک بات بتا دوں، آپس کی بات ہے کہ وہ جیسے لگتا ہے نا کوئی ماڈل نے لگائی ہے تصویر اپنی، تو وہ اس طرح سے آ جاتی ہے بات سامنے نا۔ پتہ نہیں تم اس کو کس اینگل سے دیکھتی ہو، میں تو مطلب اپنے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ کر کے بتا رہا ہوں، ہر طرح سے کچھ لوگوں سے کمنٹ سن کر کے، تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو یہ پرسنل، بالکل پرسنل ہماری تمہارے درمیان ہے، کسی کو بھی نہیں بتانا پلیز، اور اگر نہ پسند آئے میری بات تو اگنور کر دینا معذرت کے ساتھ۔ سپورٹ اسماعیل، شاید میں نے آپ کو اس سے پہلے ابھی سپورٹ اسماعیل کا ایک آپ کو میں نے شاید بھیجا بھی ہے، ایک اپنا جو شعار یعنی جو لوگو جو ہے بھیجا بھی ہے۔ تو یہ رجسٹرڈ ہے یہ تصویر، اور پتہ نہیں آپ کو نہیں معلوم، شاید میں سعودی منسٹری آف میڈیا کی گرین کارڈ ہولڈر جرنلسٹ ہوں، کیونکہ ٹرین کیا تھا نا جب مجھے ان لوگوں نے 1999 میں، تو پھر 2000 میں پھر میں اردو نیوز میں بھیجی گئی تھی، پھر سعودی گزٹ بھیج دیا۔ تو اب پاکستان کی ایک اپنا ماحول ہے، اپنی ذہنیت ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو کہا وہ کون لوگ ہیں بیچارے، مطلب نا، تو وہ اپنی ماؤں کی بہنوں کی تصویریں نہ لگائیں، ان کو اگر اعتراض ہے۔ یہ میری آفیشیل تصویر ہے جس میں میں سپورٹ اسماعیل کا پرچار کرتی ہوں، اور اس کی کچھ وجہ ہے۔ اگر میں بکنی میں تصویر لگاؤں تو چلو انسان کچھ کہے بھی، اور بائی دا وے آج کا تو مطلب ایون یہ سعودی ویژن 2030 بھی ہے، آپ ملک کے اندر بھلے ہی نو اسکن شو، اب تو ٹورسٹوں کو بھی بغیر ابائے کی یہاں پر اجازت ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے میرا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ میں کوئی بچی کچی نہیں ہوں، آپ میری عمر دیکھیں، میرا لیول دیکھیں، کس قسم کے کس اسٹینڈرڈ کے مجھے ایوارڈز مل چکے ہیں، 5 میں نے کتابیں لکھی ہیں، مطلب میں اپنے بارے میں اب کیا بتاؤں، وہ سب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں ایک میچور عورت ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور میری وجوہات مجھے ہی معلوم ہے۔ اور میں صرف ایک لکھاری نہیں ہوں، میں رائٹر نہیں ہوں صرف، میں سعودی میڈیا پرسن ہوں، آفیشیلی سعودی گورنمنٹ کی رجسٹرڈ جرنلسٹ ہوں، اور بزنس وومن ہوں۔ لکھنا لکھانا تو 9 سال کی عمر سے چل رہا ہے، جب میں بچی تھی، اور حکیم محمد سعید کے قلم قبیلے سے میرا آغاز ہوا۔ لیکن سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو یہ چیز، کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں، کچھ لوگوں کو یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے برتاؤ کرنا سیکھیں، سامنے والے سے اس کی سی وی کے مطابق، اس کی پروفائل کے مطابق برتاؤ کرنا سیکھیں۔
تو اس طرح کے لوگ ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کا کیا سٹینڈرڈ ہے، کیا معیار ہے، جن کی سوچ ایسی ہے کہ وہ ایک عورت کے چہرے کی تصویر دیکھ کر اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. میں نے استغفر اللہ کوئی اپنے بکنی کی اندر کی اعضاء تو نہیں دکھائے، کوئی اپنے جسمانی اعضاء تو نہیں دکھائے نا انہیں. اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کا، مگر میں ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں آزاد ہوں، اپنی بزنس وومن ہوں، اپنی سجل تجاریہ پہ کام کرتی ہوں، اپنے دم پہ کماتی ہوں، اور بہت پڑھی لکھی ہوں. جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کی تعلیم کیا ہے، وہ اپنی مجھے سیرہ ذاتیہ دکھا دیں کیا ہے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ ان سے بالکل کوئی جواب نہ دیں، آپ چپ سے. میں آپ کو اپنی پروفائل بھیج رہی ہوں، اور جس میں میرے شوری لنکس ہیں، جس میں میں نے فلمیں بنائی ہیں وومن رائٹس پہ 10-11 سال پہلے، جب میں نے اعلانیہ نہیں کہا تھا کیونکہ ایکسٹریمسٹ لوگ جو تھے. پھر میری ماس میڈیا کی اس میں ایک شو ریل ہے، وہ سب لنکڈ ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھیں. اس میں ایک ایسی شو ریل بھی ہے جس میں میں گینیز ورلڈ ریکارڈ بناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوں، اور میں نے بنایا. بہت ساری اس میں تصویریں، ایوارڈز کی لسٹ ہے. اب کوئی اگر دلیپ کمار کے بارے میں بات کرتا ہے نا، تو اس سے امیتابھ بچن تو ہونا ہی چاہیے، ہے نا. تو وہ کون امیتابھ بچن ہے؟ تو یہ سب لوگ، ان کے بارے میں سوچنا بھی مجھے بہت فضول لگتا ہے. میں کوئی بھی، اللہ معاف کرے، آپ کو معلوم ہے میں غرور و تکبر سے بہت، اللہ نے مجھے پاک رکھا ہوا ہے. میں نے اپنا ہمیشہ محاسبہ کیا ہے. مسکراتی نظر آتی ہوں ہمیشہ سب کو، اور نظریں جھکی رہتی ہیں، نیچی رہتی ہیں، جھک کے سب سے ملتی ہوں. لیکن یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. مجھے تو 83 ممالک نے یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ دیے ہیں. تو مطلب میں اتنی براڈ اسپیکٹرم میں بہت کچھ، مجھے نہیں معلوم آپ مطلب میرے ان اپڈیٹ سے باخبر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ میری یہ سی وی ضرور پڑھیے گا. تو میں اب اس لیول پہ نہیں ہوں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے لیے کی جائیں، یا میرے بارے میں اتنا چھوٹا سوچا جائے. مطلب میں اب بولوں گی تو کیا بولوں، لیکن آپ بالکل بھی یہ چیز ایسے نہ سوچیں میرے بارے میں. میں صرف یہی کہوں گی، یہ میری سگنیچر پکچر ہے جس پر مجھے فخر ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں مسکراہٹوں کا پرچار کرتی ہوں. اور ہاں، مجھے صرف ایک رائٹر کے طور پہ نہ لیں، میری سی وی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں رائٹر سے آگے بھی بہت کچھ ہوں الحمدللہ. وہ سب میری محنت ہے. دیکھیں آج کل کے لڑکیاں پاکستان میں کیا کر رہی ہیں، مطلب وہ قندیل بلوچ بن بن کے بھاگ رہی ہیں گھروں سے. اور مطلب اور میں کیا نام لوں، بہت ساری لڑکیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام بڑا خراب کیا ہے، جو میرا جسم میری مرضی کے بینر لے کے کھڑی ہوتی ہیں. تو میری جیسی عورت جب 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلتی ہے تو نکاح کر کے، شادی کر کے نکلتی ہے، اور ایک مشکل شادی کو نبھاتی ہے، اور 26 سال ماشاء اللہ. تو آپ میرے جیسی عورت کو بھی رسپیکٹ نہیں دے رہے، اور آپ قندیل بلوچ جیسی عورت کو بھی رسپیکٹ نہیں دے رہے، تو آپ رسپیکٹ دو گے کس کو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کتنا تنزلی کا شکار ہو چکا ہے. پاکستانی معاشرے کو اخلاقی طور پر سدھار کی اشد ضرورت ہے. یہ کسی بھی قسم کی خاتون کا احترام نہیں کرتے. مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں یہ امہات المومنین کو بھی مطلب ذلیل نہ کر دیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ ان لوگوں کو کوئی معیار ہی نہیں ہے احترام کا. تو یہ چیزیں کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ دینے سے بچنا، اس میں میرا تو کچھ نہیں جاتا. جو میں ہوں وہ میں ہوں. بہت بڑے بڑے مجھے ایوارڈز مل چکے ہیں، اور بھی مل رہے ہیں، ملیں گے اور بھی، کیونکہ میرا سفر تو جاری و ساری ہے. بہت کچھ جو میں تاریخ میں رقم کر چکی ہوں وہ کوئی مٹا تو سکتا نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کی باتوں کا بالکل بھی اثر نہیں لیں جو کسی کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں. اور اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اور میرا جو قد ہے وہ صرف پاکستان تک اب محدود نہیں رہا ہے. میں الحمدللہ نہ صرف عمر میں بہت بڑی ہو چکی ہوں، بلکہ الحمدللہ کارکردگی کے لحاظ سے بھی بہت اللہ نے مجھے بڑا کر دیا ہے میری محنت کے نتیجے میں. اگر آپ بکنی میں بھی کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ جدید قوانین کے مطابق اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اور اگر آپ نے ابائی میں بھی کسی عورت کی تصویر پوسٹ کر دی، بجائے اس کو وہ تصویر پسند نہیں ہے، تو بھی وہ آپ پر سائبر کرائم لگا سکتی ہے. اب تو وہ ماحول ہے، اب تو وہ دنیا ہے. شکریہ. جی سامعین، آپ نے سنا میسج. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شاہد نعیم صاحب کو حتی الامکان تمیز سے جواب دیا تھا، کیونکہ میں دوسروں کی عزت کرنا جانتی ہوں. مگر انہوں نے مجھے پھر بھی بلاک کر دیا، صرف اس لیے کہ میں نے اپنی واٹس ایپ کی ڈی پی ان کے حکم کے مطابق کیوں نہیں لگائی. شاہد نعیم جیسے لوگ وہ دیمک ہیں جن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ پورا معاشرہ تباہ کر دیتی ہے. یہ دیمک نما لوگ معاشرے میں ہم جیسی محنت کر کے مقام بنانے والی خواتین کو بھی کوئی عزت نہیں دیتے. چنانچہ دوسری بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ محنت کرنے سے کون سی عزت مل جائے گی، بھائی تو چلو شارٹ کٹ اپناتی ہیں وہ. اسی لیے
میرا جسم میری مرضی والی خواتین پیدا ہو گئی ہیں آج آپ کے معاشرے میں جو سوچتی ہیں کہ محنت کر کے زندگی کا امتحان دینے سے کیا ملے گا، چلو چیٹنگ کریں. یہ سوچ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ان لڑکیوں کو ملی ہے، شاید نہیں. ہم جیسی لڑکیاں آپ کے لیے رول ماڈل ہیں نہیں، جو ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ رخصت ہوتی ہیں، سسرال آتی ہیں، نہ صرف اپنے گھر میں اپنے گھر کی خدمت کرتی ہیں، اپنے فیملی کو، اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں، اپنی پڑھائی بھی جاری رکھتی ہیں، کیریئر بھی جاری رکھتی ہیں، شب اور روز محنت کرتی ہیں. 24 گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں، ہمارا کام نہیں ختم ہوتا تھا. میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ سونے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، کہ امتحان بھی دینے ہیں، 4 ماسٹرز کیے ہیں، اور سعودی عربیہ کے معاشرے کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی ہوں، ایک فعال رکن ثابت ہوئی ہوں. نہ صرف گھر کی خدمت کی بلکہ معاشرے کی بھی خدمت کی. تو ہماری جیسی خواتین آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہے. تو رول ماڈل ہے کون؟ کس نے حق دیا آپ کو ہماری بے عزتی کرنے کا؟ ایک وہ ہے جو فلپائنی شاہی خاندان کے لوگ ہیں، جنہوں نے مجھے بطور بیٹی آفیشلی اڈاپٹ کیا، مجھے تاج پہنایا اور اتنی عزت دی کہ مجھے سپمودا انٹرنیشنل میں خواتین کی سفیر بنا دیا تاکہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں. میرے سگے والد پاکستانی تھے جنہوں نے انڈیا سے ہجرت کی. تو ایک بات یاد رکھیں کہ تمام پاکستانی ایسے نہیں ہوتے. پاکستان کے مہذب لوگ تعظیم دینا جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شاہد نعیم جیسے ہوتے ہیں جو اس قسم کی حرکت کر کے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، پاکستان کے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ اب ان کی وجہ سے لڑکیاں بدک رہی ہیں. اب آگے سنیے. سامعین، میں اردو سے محبت کرنے والی شاعرہ ہوں. کئی کتابیں میری منظر عام پہ آ چکی ہیں اور مملکت سے اردو کی ترجمانی اور فروغ کے لیے میں کوئی نہ کوئی شعر تخلیق کر کے اس کی ویڈیو پوسٹ کرتی رہتی ہوں. بعض اوقات اور ادبی لوگ ان اشعار سے خوش ہو کر انہیں آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں. تو اس دن کا یہ شعر آپ ملاحظہ کیجئے. کوئی ہے آمادہ دشمنی پر، کوئی وفا کو ترس رہا ہے. کوئی ہے آمادہ دشمنی پر، کوئی وفا کو ترس رہا ہے سانپ بھی آج محو حیرت کہ انسان کو ڈس رہا ہے سانپ بھی آج محو حیرت کہ انسان کو ڈس رہا ہے. شکریہ. جی جناب. تو یہ شعر ایک معزز اور باذوق فرد نے شاہد نعیم کو فارورڈ کر دیا. میری بدقسمتی. جس کے بعد شاہد نعیم نے جو کہا وہ آپ ذرا دوبارہ سن لیجئے. اس فدی کا مجھے مت بھیجا کرو سال کا، سمیرہ عزیز کا. آپ دیکھے خود ہی تھرک نکال لیا کرو سال کا. جی دوستوں، ادب کے ذخیرے میں اس خوبصورت شعر کا اضافہ کرنے پر با ادب طریقے سے داد دینے کے بجائے اتنی گندی گالی دینے والے انسان کو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، تو یہ ہے شاہد نعیم کی حقیقت، جو جیو اور جنگ کی نمائندگی کرتے ہیں سعودی عربیہ میں، اور جسے جان کر ہر مہذب انسان نے مذمت کی اور کئی لوگوں کو غصہ بھی آیا. سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی. مجھے اس زمن میں کئی میسیجز موصول ہوئے. میں ان سب سپورٹرز کی بہت بہت شکر گزار ہوں اور مجھے فخر ہے آپ لوگوں کے مہذب ہونے پر. ہیلو مسٹر شاہد نعیم، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. تمہارا یہ میسیج میں نے پڑھا ہے جو تم نے سمیرہ عزیز کو کیا، اور اس کے بعد تمہارا دوسرا میسیج جو کہ ایک انتہائی گھٹیا اور ایک انسان کا میسیج ہو سکتا ہے، اور تم بہت ہی گھٹیا انسان ہو، اور تم نے بکواس یہ گندی کی ہے. کیا تم کوئی ہو یا ویسے تو اگر تم جیو سے منسلک ہو تو پھر تو تم ایک ویسے ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہو، کیونکہ جیو گروپ ہے ہی سارا. ٹھیک ہے. تو دوسرے نمبر پہ تم نے یہ بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے. تو تمہیں شرم آنی چاہیے. یا تو تمہارے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی نہیں ہے، تو یا تم ویسے ہی انسان ہی ایسی حرکت کر سکتا ہے. انتہائی بغیرت ہو تم. اس تصویر میں تم بتاؤ تمہیں کیا خرابی نظر آ رہی ہے؟ کتنی گندی سوچ کے مالک ہو تم. اور تم نے آگے ان کا جواب سنا کہ پاکستانی معاشرے پہ جو وہ نقائص وہ بتا رہی ہیں، کیا تمہیں وہ کبھی نظر نہیں آئے؟ تم نے حریم شاہ کو کبھی کوئی لیکچر نہیں دیا، تم نے
وہ جو ٹک ٹاک سٹارز ہیں جو تمہاری بہنیں ہیں انسان، اس تصویر میں نہ کوئی غیر شرعی بات ہے، نہ کوئی غیر اخلاقی ہے، نہ غیر قانونی. یہ تو ایک انتہائی صاف ستھری اور مسکراہٹ کے ساتھ ایک مسکراہٹیں بکھیرتی تصویر ہے. مجھے انتظار رہے گا کہ کس دن میرا تمہارا آمنا سامنا ہو اور میں تمہیں سبق سکھاؤں، تمہارے بالوں سے پکڑ کر تمہارے اس تھوتھنی پہ 2-4 چپیڑے لگاؤں تو تمہاری طبیعت صاف کروں. کٹی انسان. آئندہ کوئی سمیرہ عزیز صاحبہ کے بارے میں، جو کہ ایک پاکستان کی اتنی ویل وشر ہیں، جو ایک اتنی ہائی پروفائل پرسنالٹی ہیں ماشاءاللہ، جن کا اتنا بڑا قد ہے، تم جیسے بونے اٹھ کے تو ان کو نصیحت کریں. اوقات کیا ہے تمہاری، اور کس گندی نالی سے تم پیدا ہوئے ہو، اور اتنی ہائی پروفائل شخصیت کو تم یہ مشورے دے رہے ہو، یہ تصویر چینج کر دو. وہ تم ہوتے کون ہو؟ تم نے کبھی شیشہ دیکھا ہے؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ کبھی اپنے گھر میں تم نے جھانکا ہے؟ مجھے اشتیاق رہے گا کہ تم میرے سامنے آؤ کسی دن، تو میں تمہاری طبیعت صاف کروں اور تمہیں تمیز سکھاؤں، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ سکھاؤں اور تمہیں بناؤں. پاکستان جرنلسٹ فورم کو چاہیے کہ شاہد نعیم جیسے پست شخصیت کے مالک کو فوراً برخاست کریں. مجھے پتا ہے کہ تمام مہذب پاکستانی اس بات کی مذمت کرتے ہیں. ذرا سوچیں، جس فورم کا سربراہ ہی ایسا ہو تو وہ فورم کیسی ہوگی؟ مگر افسوس، پاکستان جرنلسٹ فورم کے ایک فرد نے الٹا جناب مسرت خلیل کو لتاڑا، جس نے غیرت میں اس گندے میسج کی مذمت کی تھی اور غلط کو غلط کہا تھا. تو کیا پاکستان جرنلسٹ فورم شاہد نعیم کا ہم خیال ہے؟ پاکستان جرنلسٹ فورم شاہد نعیم کی حمایت کر رہا ہے، اس لیے شاہد نعیم کو سبکدوش نہیں کر رہا. اتنی اخلاقی گراوٹ، شرم نہیں آتی؟ جنگ جیو یا اور کوئی بھی دیگر اخبار اور ٹی وی چینلز جو بھی شاہد نعیم کو جنہوں نے اپنی نمائندگی دی ہے، وہ فوراً شاہد نعیم کو نکالیں. شاہد نعیم انتہائی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. اگر کوئی ڈھکی چھپی پردے دار عورت کا چہرہ بھی شاہد نعیم کو نظر آ جائے تو وہ چہرہ بھی ان کو عورت کی شرم گاہ جیسا نظر آتا ہے. یہی لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا، میرا چہرہ دیکھ کر شاہد نعیم. اور شعر پر آپ کا دھیان جائے گا کہاں؟ آپ عورت کا تصور صرف ایک ہی کام کے لیے کرتے ہیں شاہد نعیم، سیکس کے لیے. عام با کردار لوگوں کو تو اس قسم کا خیال بھی نہیں آتا ہے جناب. آج کے دور پہ مرد و زن شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں کسی پازیٹیو سوچ کے حامل فرد کی سوچ کا حصہ ہوتی ہی نہیں ہے. شریف لوگوں کی سوچ میں یہ سب شامل ہوتا ہی نہیں ہے. شاہد نعیم، آپ کی پست شخصیت پر مجھے ترس آتا ہے. آپ عورت کو نسوانی شرمگاہ کے طور پر مخاطب کرنے والے انسان ہیں. آپ میں تہذیب ہی کی نہیں، سمجھ بوجھ کی بھی کمی ہے. اللہ سے ڈریں، خدا کا کچھ خوف کریں. اس ماں کا تصور کیجئے جس کی شرمگاہ سے آپ پیدا ہوئے. سیکس کا خناس اس دماغ سے آپ کے نکل جائے گا. اس کے علاوہ میرے پاس آپ کے لیے اور کوئی تھراپی نہیں ہے. آپ جیسے بیمار لوگ اسی طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں جب وہ اپنی ماں کا خیال کریں. اور ہاں، آئندہ سے احترام کر کے جیو. جاتے جاتے یہ میرا آخری میسج ضرور سن لیجئے، کیونکہ یہ میرا فوری نیچرل ریئیکشن تھا جب میں نے آپ کا وہ گھٹیا میسج جو ہے وہ سنا تھا. سچی بات ہے، دل سے نکلی ہے. یاد رکھیے گا میرے یہ آخری الفاظ آپ کے لیے. اور سب سے آخر میں یہ کہوں گی کہ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے، شاہد نعیم صاحب کا. میرا اتنا بڑا کیا قصور ہے جو انہوں نے میری اس طرح سے بے عزتی کی، مجھے ذلیل کیا. میرے منہ پہ بہن بہن، میرے پیچھے اتنی گندی گندی باتیں. اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے ان کو بد دعا دیتی ہوں. آمین یا رب، آمین. جو کسی کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ اس پر عزت کے دروازے بند کرتا ہے. آمین یا رب، آمین. شاہد نعیم صاحب کو میرا یہ میسج بھیجیے گا اور ان سے کہیے گا کہ یہ میری جو بد دعا ہے، میرے الفاظ ان کی سماعت سے بار بار ٹکرائیں گے، اور وہ لمحے آئیں گے جب میری بد دعا کا اثر ہوگا اور انہیں میری یہ بد دعا یاد آئے گی اور دنیا بھی دیکھے گی. شکریہ.